تمام ازواج سے آپ اجازت طلب کر کے حجرہ عائشہ ہی میں رکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حلق اور سینے کے بیچ میں آپ اپنا سر اکبر رکھے ہوئے ہیں اور موت کی سختی آپ کے اوپر تاری ہے۔ آپ نے دیکھا صحابی ہے، ان کے پاس مسواک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسواک کی طرف دیکھ کر کے اشارہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا یا رسول اللہ آپ کو مسواک چاہیے؟ بولے ہاں عائشہ، آخری وقت حضور علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک لیا۔ حضور مسواک کو بڑا پسند فرماتے تھے، لیکن موت کی غشی، موت کی سختی آپ پہ تاری تھی، آپ مسواک کو چبا نہ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو نرم کیا، پھر حضور علیہ السلام نے مسواک کیا اور ایک آنکھونے میں، ایک کٹورے میں پانی رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی موت کی سختی تاری ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو اس آنکھونے میں، اس کٹورے میں ڈبوتے ہیں اور آپ اپنے چہرے پہ اس پانی کو ملتے ہیں اور آپ کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہے، اور اسی کیفیت کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام آنکھیں آپ اوپر کی جانب کرتے ہیں اور آپ کے ہاتھ زمین پہ لٹک جاتے ہیں اور آپ کی روح قبر سے مصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ خیال رہے کہ جو بھی جاندار ہے اسے موت آنی ہے، لیکن انبیاء کی اور عام بندوں کی موت میں فرق ہے۔ انبیاء کو موت آنی ہے، فقط آنی ہے، ایک آن کے لیے آنی ہے، اس لیے کہ قانون قدرت ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن یاد رہے انبیاء موت کے بعد اپنی قبروں میں دوبارہ سے زندہ ہوتے ہیں اور ان کی روحیں ان کی قبروں میں واپس پلٹا دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے پاک جسموں کو کھائے۔ کیوں کھائے؟ فنبی اللہ حی یرزق، اس لیے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور ایسا زندہ ہوتا ہے کہ قبروں میں ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ انبیاء کو موت آنی ہے، فقط آنی ہے، اس لمحے کی یاد رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا خوشی کا دن تھا وہ دن تھا کہ جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے۔ اس سے بڑا خوشی کا کوئی دن ہمارے پاس نہیں تھا، اور ہمارے لیے سب سے بڑا غم کا دن وہ دن تھا کہ جس دن حضور نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا۔ جس دن حضور اس دنیا میں تشریف لے گئے، اس سے بڑا دکھ والا دن ہمارے لیے کوئی دن نہیں تھا۔ صحابہ میں یہ خبر پھیل گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہوش کو بیٹھے اور حجرے میں کبھی دائیں جاتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی ایک طرف بیٹھ گئے۔ بولنے کی طاقت نہیں آپ کے اندر، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کائنات پورا کائنات کو بے رنگ و نور چھوڑ کر کے چلا گیا ہے۔ آج کائنات کا دولہا کائنات کو یتیم کر کے چلا گیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہوش کو بیٹھے۔ حضرت علی کا تو یہ حال ہے کہ ایک کونے میں نڈھال ہو کر کے بیٹھ گئے، نہ تو کسی سے بات کر رہے ہیں، نہ کسی سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت عمر کا تو یہ حال کہ انہوں نے اپنی تلوار کو باہر نکال لیا اور کہا لوگوں سنو، اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد خط انتقال کر گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں۔ یہ عمر کہا اگر کسی نے کہا کہ محمد ختم ہو گئے میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔
اللہ اکبر، ایسے ماحول میں کہ جب حضور کی وفات کے بعد صحابہ زاروں قطار رو رہے ہیں، حضور کے جانے کا غم ان کے سینوں میں دفن ہو گیا اور ہوش ہو بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کے ہوش کو سلامت رکھا۔ آپ کو خبر دی گئی کہ یا اے ابو بکر، یارگاہ تشریف لے گئے، آپ کے دوست اور کائنات کا دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد آپ نے حضرت عثمان غنی سے بات کی، کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت علی سے دیکھے تو بولنے کی طاقت ان کے اندر بھی نہیں۔ حضرت عمر کی طرف دیکھا تو شمشیر برہنہ ان کے ہاتھوں میں اور کہہ رہے ہیں لوگ سنو، اگر کسی نے کہا کہ محمد ختم ہو گئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ حضور انتقال کر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ممبر پہ تشریف لے گئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگوں سنو کہ جو محمد کی پوجا کرتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ جان لے کہ محمد ختم ہو گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ حی ہے، قیوم ہے، اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی ہے، اور جو محمد کی پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ یہ جان لے کہ محمد انتقال کر گئے۔ اور پھر آپ نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو ہم نے خطبے میں تلاوت فرمائی کی تھی کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے اللہ کے رسول، یعنی محمد اللہ کے رسول ہے۔ وما محمد الا رسول، محمد یہ رسول ہیں، قد خلق من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی رسول آئے، ان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم، یا تو وہ انتقال کر گئے یا راہ خدا میں وہ اپنی جانوں کو قربان کر بیٹھے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه، یا تو وہ انتقال کر گئے یا وہ راہ خدا میں اپنی جانوں کو قربان کر بیٹھے، تو کیا ان کے جانے کے بعد تو تم پھر سے واپس پلٹ آؤ گے؟ یاد رہے جو الٹے پاؤں پلٹ گیا تو فرض نظر اللہ شیعہ، تو ایسے لوگ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی، صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو صحابہ کا یہ بیان ہے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آج سے پہلے کبھی ہماری نگاہ اس آیت پہ نہیں گئی جس آیت کو ابو بکر نے آج خطبے میں پڑھا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تب لوگوں کو یقین ہو گیا اور اب یہ فکر ہوئی کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کی تجہیز و تکوین کیا جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو سپرد خاک کیا جائے، آپ کی قبر مبارک تیار کی جائے، آپ کو دفن کیا جائے۔ اب یہ حکم ہوا، اب یہ لوگوں نے خیال کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو ایک آواز آتی ہے لوگوں سنو محمد عربی کو غسل نہ دیا جائے اور ان کا جسم تو طیب و طاہر ہے، انہیں یوں ہی دفن کر دیا جائے، لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا۔ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ آیا حضور کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے، تو کسی نے کہا کہ غسل دیا جائے اور کسی نے کہا غسل نہ دیا جائے۔ تو لوگوں میں جب یہ اختلاف ہوا تو کہا کہ جس نے آواز دی ہے آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا ہے، پھر دوسری آواز آتی ہے لوگوں سنو اللہ کے نبی کو غسل دیا جائے۔ پہلی جو آواز آئی تھی وہ ابلیس کی آواز تھی اور جو دوسری آواز آئی ہے میں وہ خضر بول رہا ہوں، یہ جو پہلی آواز تھی یہ ابلیس کی آواز تھی، دوسری آواز میری ہے، اللہ کے نبی کو غسل بھی دیا جائے اور ان کو کفن بھی دیا جائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دیا۔ غسل دینے والوں میں سے حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، حضرت فضل ابن عباس تھے، حضرت اسامہ بن زید تھے۔ ان بزرگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل دیا۔ غسل دینے کے بعد
آپ کے نافے مبارک میں اور آپ کے پلکوں میں پانی کے کچھ قطرات باقی تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش عقیدت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ناف مبارک میں اور آپ کے پلکوں میں جو پانی کے قطرات موجود تھے، جوش عقیدت میں مولائے کائنات نے ان پانی کے قطرات کو اپنی زبان سے چوس لیا۔ مولائے کائنات حضرت علی فرماتے ہیں کہ جن قطروں کو مصطفیٰ کے بچے ہوئے غسل کے قطرات کو میں نے چوس لیا تھا، ان کا اثر یہ ہوا کہ میرا حافظہ اتنا قوی اور مضبوط ہو گیا کہ آج کے بعد میں نے کوئی بھی چیز بھولا ہی نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ حضور کے بچے ہوئے غسالے کے قطرات کو ناک میں تھے اور آپ کے پلکوں میں تھے، میں نے انہیں اپنی زبانوں سے چوس لیا۔ اس کی برکت یہ ہو گئی کہ میرا حافظہ اتنا مضبوط اور قوی ہو گیا کہ میں جو چیز ایک بار سن لیتا یا دیکھ لیتا پھر وہ میرے ذہن و دماغ میں نقش ہو جاتی، پھر میں اسے کبھی نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا جنازہ عام بندوں کے جنازے کی طرح پڑھا جائے یا حضور کا جنازہ دوسرے طریقے سے پڑھا جائے۔ تو یاد رہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غسل و کفن کے بعد آپ کے جنازے کو تیار کیا گیا، اور پھر جنازے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی ہی وصیت فرمائی تھی کہ لوگوں سنو، جب میرا وصال ہو جائے، جب مجھے غسل دے لینا، جب مجھے کفن پہنا دینا، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو جنازہ تیار کر دینا، اس لیے کہ سب سے پہلے جبریل آ کر کے جنازہ پڑھیں گے، پھر اسرافیل آئیں گے، پھر ملک الموت آئیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، پھر کے بعد دیگر فرشتے آئیں گے، پھر جب یہ جنازہ پڑھ لیں گے پھر عام بندوں کو جنازہ پڑھنے کی اجازت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جنازہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جنازے میں لوگ آتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے، واپس رخصت ہو جاتے تھے، پھر سب سے آخر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد کسی نے آپ کا جنازہ نہیں پڑھا، اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب ولی جنازہ پڑھ لے تو پھر اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جنازہ پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جنازے کے بعد جب تدفین عمل میں آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کو قبر میں اتارا گیا۔ قبر میں اتارنے والے جو حضرت علی تھے، حضرت عباس تھے، حضرت فضل ابن عباس، حضرت قسم ابن عباس اور حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارنے والے تھے۔ سب سے آخر میں جو قبر انور سے باہر تشریف لائے وہ حضرت قسم ابن عباس تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں باہر تشریف لایا تو میں نے دیکھا مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کے لبہائے مبارکہ ہل رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہونٹ جنبش کر رہے ہیں۔ میں قبر میں دوبارہ گیا اور میں نے حضور کے لبوں سے اپنے کانوں کو لگا کر کے آواز کو سننا چاہا، تو جب میں نے اپنے کانوں کو حضور کے لبہائے مبارکہ سے لگایا تو میں نے کیا سنا کہ حضور کے لبوں سے آواز آ رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے مالک، میری رب، میرے مالک، میری امت گنہگار ہے، اس کی مغفرت فرما دینا، اس کی بخشش فرما دینا۔ لوگ سنو، ہمارا نبی تو نبی جب پیدا ہو تو فکر امت میں جب عبادت کرے تو رات بھر رو رو کر کے فکر امت میں رب سے دعا کرے۔ وہ نبی جب کالی گھٹا چھا جائے تو میرا نبی سجدے میں سر رکھ کر کے رب کے حضور دعا کرے، اے مالک یہ جو کالی گھٹا چھا گئی ہے یہ کہیں میری امت پر مصیبت تو نہیں نازل ہو رہی ہے، یا اللہ اس مصیبت کو میری امت سے دور فرما دے۔ وہ نبی جب تیز آندھی آئے، طوفان آ جائے، میرا نبی سجدے میں پیشانی رکھ دے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب کالی گھٹا چھا جائے، آندھی آئے، طوفان آئے، زلزلہ آئے، میرا نبی سجدے میں پیشانی رکھ کر کے
آپ کی بارگاہ میں اس مصیبت کے ٹالنے کے لیے اتنا روتے تھے کہ آپ کے آنسو کے قطرہ سے زمین بھی تر ہو جائے، زمین تر ہو جائے۔ فکر امت میں حضور پیدا ہو تو فکر امت میں رات میں عبادت کرے تو امت کے لیے دعا کرے، اور آخری میں جب موت کا وقت آئے، روح قبض ہونے والی ہو تو فکر امت ہے، اور جب قبر میں تشریف لے گئے تو فکر امت ہے۔ وہ نبی پیدا ہو فکر امت، عبادت کرے امت کی فکر، دنیا سے جائے امت کی فکر، قبر میں لے کے تو امت کی فکر۔ اور آج یہ اس امت کو کیا ہو گیا؟ آج اس امت کو کیا ہو گیا؟ آج یہ امت اپنے نبی کے راستے کو بھٹک کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اور جو قوم لوگوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دینے کے لیے بھیجی گئی تھی، آج وہ قوم خود گمراہیت کے دلدل میں پھنس چکی ہے کی تدفین ہو رہی ہے۔ دیوانہ بات ہو رہی کہ حضور چلے گئے، اب تو جینا بیکار ہو گیا۔ اور یاد رہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے زیادہ دکھ تھا۔ آپ شب و روز رو کے رہتی تھی، آپ کبھی مسکرائے نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شب و روز روتی تھی، حضور کے قبر انور کے پاس بیٹھ کر صرف آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے زیادہ دکھ ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی حیات طیبہ ہی میں اپنی حیات میں ارشاد فرمایا، جب آپ کا وقت بالکل قریب آیا تو آپ نے فرمایا، اے بیٹی میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے، اب میں اپنے پروردگار کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کچھ کہتے ہیں تو آپ مسکرانے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک حیات رہے تو یہ رات کی بات راضی رہی، جب حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے ازواج میں سے کسی نے کہا، اے نبی کی پیاری شہزادی فاطمہ، ذرا وہ رات کی بات ہمیں بتا دے، جب ایک مرتبہ حضور نے تمہارے کان میں کچھ کہا تو تم رونے لگ جاتی ہو، پھر حضور کان میں تمہارے کچھ کہتے ہیں تو تم مسکرانے لگ جاتی ہو، وہ آخر رات کی بات کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ نے اس رات سے پردہ اٹھایا اور آپ فرماتی ہیں کہ جب پہلی مرتبہ میرے بابا جان نے میرے کان میں کہا تو یہ کہا کہ بیٹی فاطمہ میرے رب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے تو میں اپنے والد گرامی کی جدائی میں رونے لگ جاتی ہوں، لیکن جب میرے باپ نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، میرے پاپا نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو کہا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اہل میں سے جو سب سے پہلے آ کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو ہو۔ میرے اہل میں سے جو سب سے پہلے آ کر کے مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی۔ صاحبو میں یہاں آپ کی توجہ تھوڑے دیر کے لیے کھینچنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں، جو کہتے ہیں کہ حضور کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا اور کون کب مرے گا، کل کیا ہونے والا کل کیا ہونے والا ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں ذرا اس روایت سے وہ عبرت حاصل کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں جانے والا ہوں، تو حضرت فاطمہ رونے لگ جاتی ہے تو حضور فرمانے سنو اس وقت عائشہ بھی زندہ ہے اور آپ کی کئی ایک بیویاں بھی زندہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا بیٹی سن، ان میں سے جو سب سے پہلے اتقاء کرے گا وہ تو اتقاء کرے گی، اور آ کر کے تو سب سے پہلے۔ اگر حضور کے علم غیب نہ ہوتا تو حضور کیسے بتاتے کہ فاطمہ پہلے انتقال کرے؟ بہرحال علم غیب ہمارا موضوع ہے، صرف اتنا کہ اللہ کی عطا کرنے سے حضور کو علم غیب ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے زیادہ غم تھا۔ آپ فرماتے ہیں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیہا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب آپ
بہت زیادہ قبیلہ خاطر رنجیدہ خاطر ہو کے تو ہمیشہ حضرت عائشہ حضرت فاطمہ اسی شعر کو گنگنایا کرتے تھے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی بسن لیالیہا مفہوم جس کا یہ ہے کہ آج مصطفیٰ کے جانے سے جو غموں کا پہاڑ میرے سینے میں دفن ہو گیا اگر یہ پہاڑ غموں کا پہاڑ دن کی روشنی میں ڈال دیا جاتا تو دن اپنی روشنی کو کھو بیٹھتا اور دن وہ تاریکی میں بیٹھتا یہ دن یہ سورج کی روشنی بے نور ہو جاتی جو غموں کا پہاڑ حضور کے جانب سے فاطمہ کے سینے میں دفن ہے اگر یہ دن کی روشنی کو پہاڑ جیسا غم دے دیا جاتا تو یہ دن کی روشنی ختم ہو جاتی اور یہ رات کی تاریکی میں بدل صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسن لیالیہا اور یاد رہے حضور کے جانے کے بعد سارے صحابہ دیوانہ وار ہو گئے حضرت بلال تو دیوانہ وار ہوتے تھے مدینہ کی گلیوں میں روتے بھرتے پھرتے تھے اور آپ کے جانے کے بعد ایک صحابی ہیں حضرت زید ابن عبداللہ جب حضرت زید نے اپنے والد عبداللہ کو خبر دی بابا جان حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اعطہم بصری لم ارا بعد محمد احدا یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ میرے حضور انتقال کر گئے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہم اعطہم بصری اے اللہ میری آنکھوں کی روشنی کو ختم کرو صحابی دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری آنکھوں کی روشنی چھین دے لم ارا بعد محمد احدا حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب کسی کے چہرے کو دیکھنے کی طاقت یا اللہ حضور کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب کسی کے چہرے کو دیکھنے کی چاہت نہیں یہ صحابی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میری آنکھوں کی روشنی چھین لے اللہ نے دعا قبول کی ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی حضور سے جو بھی محبت کرنے والا تھا وہ بالکل اپنے ہوش کو بیٹھا انسان تو انسان جانور بھی حضور سے محبت کرتے تھے حضور کا وہ دراز گوش حضور کی سواری ہوتی تھی یعقوب جس کا نام تھا ہم اہل محبت سے حضرت یعقوب کہتے ہیں حضرت یعقوب جب حضور کا انتقال ہو گیا اور حضور کے انتقال سے پہلے جانتے ہو یہ جو یعقوب تھا حضور اگر کسی صحابی کو بلانا چاہتے اور کہتے کہ جاؤ عبداللہ کو بلا لاؤ تو عبداللہ نام کا کوئی ایک صحابی نہیں ہوتا تھا کئی ایک صحابی ہوتے تھے حضور فرماتے تھے جاؤ فلاں صحابی کو بلا لاؤ فلاں کو بلا لاؤ اس نام کے کئی ہوتے تھے لیکن وہ دراز گوش جس پہ حضور سواری کرتے حضور کی سواری کی برکت سے وہ اتنا ہوش مند اور ذہین اور عقل مند تھا وہ حضور کے مراد سمجھ جاتا تھا کہ حضور کے صحابی کو بلا رہے ہیں حضور فلاں کو بلاتے وہ دراز گوش جس کا نام یعقوب تھا وہ جاتا دروازے میں دستک دیتا اور اپنے سر کو دروازے پہ مارتا گردن ہلاتا صحابی سمجھ جاتے حضور نے بلایا ہے جو حضور نے بلایا ہے لیکن جب حضور انتقال فرما گئے تو وہ دراز گوش حضرت یعقوب مدینہ کی گلیوں میں بالکل پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں آخر کار جب وہ بالکل دیوانہ مار مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں پھرتے پھرتے ایک اندھے کنویں میں جا کر کے چھلانگ لگاتے ہیں اور یہ درس دیتے ہیں جب اس دنیا میں حضور نہ رہے تو جینا بیکار ہے اور اپنی جان کو وہ گما گئے تو حضور کے جانے کے بعد ایک غم جو دنیا کو ہوا ہے اس وقت صحابہ کو جو ہوا ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اور حضور ایک قیمتی جوہر اور ایک قیمتی موتی اسلام کی صورت میں جو ہمیں دے کر کے گئے ہیں یقیناً یہ ایسا شجر گنبد خضرا کے مکی نے لگایا تھا جو آج بھی پروان کر رہا ہے اور صبح قیامت تک یہ پروان چڑھتا رہے گا تو صاحبو اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اگر اسی پر گفتگو کریں تو کئی ایک گھنٹے درکار ہے لیکن مختصر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد اب یہ ہوا کہ آپ کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے آپ کا نائب اور خلیفہ
کون ہوگا؟ تو بیہقی کی حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے، اس کی روایت کے مطابق حضرت ابو سعید اس کے راوی ہے، حضرت اسامہ بن زید کے گھر میں، حضرت سعد بن عبادہ کے گھر، عبادہ بن ثابت کے گھر میں صحابہ جمع ہوئے اور حضور کے نائب اور خلیفہ کو مقرر کرنے کے لیے سب لوگ جمع ہوئے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگوں سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام جب کسی کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تھے تو ایک انصار میں سے ہوتا تھا اور ایک مہاجر میں سے ہوتا تھا۔ اب انصار اور مہاجر آپ نے سمجھ رہے ہوں، میں یہ بھی بتا دوں، مکہ چھوڑ کر کے جو مدینہ آ کر کے آباد ہوئے اسے کہتے ہیں مہاجر، یعنی ہجرت کرنے والا، اپنا وطن چھوڑ کر کے دوسرے کو اپنا وطن بنانے والا، اس کو کہتے ہیں مہاجر۔ اور جو مدینہ میں رہ کر کے اسلام قبول کیے اور حضور کے معاون اور مددگار بن کے، اس کو کہتے ہیں انصار۔ تو حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تو ایک انصار میں سے ہوتا اور ایک مہاجر میں سے ہوتا۔ پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی اسی طرح کی تقریر کی۔ پھر آخر میں حضرت زید بن ثابت کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا لوگوں سنو، اللہ کے نبی علیہ السلام مہاجرین میں سے تھے، حضور مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ مہاجر میں سے تھے، اور ہم یہ چاہتے ہیں جو حضور کا نائب اور خلیفہ ہو وہ بھی مہاجرین میں سے ہو۔ اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد کہا لوگوں سنو، میں حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں اور ان کی ہاتھ پر میں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کیا، اور اس کے بعد جتنے صحابی وہاں پہ موجود تھے سب نے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے نگاہ ڈالی اور آپ نے ارشاد فرمایا حضرت زبیر دکھائی نہیں دے رہے، ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر آئے تو آپ نے فرمایا آپ میرے نبی کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور آپ سے مجھے امید ہے کہ آپ اسلام میں تفرقہ نہیں پیدا ہونے دیں گے، آپ اسلام میں پھوٹ نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا اے خلیفہ مسلمین، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتا ہوں، آپ خلیفہ برحق ہے۔ تو حضرت زبیر آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتے ہیں، آپ دوبارہ نکاح ڈالتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت علی دکھائی نہیں دے رہے، حضرت علی کو بلایا جائے، حضرت علی حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بھی اسی طرح کی گفتگو فرمائی کہ آپ ہمارے رسول ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ اسلام میں تفرقہ پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ نے آپ کو آگے بڑھایا تو الذی یؤخرک، پھر کون ہے جو آپ کو پیچھے قدمک رسول اللہ، جسے رسول نے اپنی زندگی میں آگے بڑھا دیا، الذی یؤخرک، پھر کس کی مجال جو آپ کو پیچھے کر دے۔ گویا کہ حضرت علی اشارہ دے رہے ہیں جب حضور حیات تھے تو آپ نے ابوبکر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں سنو، میرے بعد اگر میرا کوئی نائب اور خلیفہ ہوگا تو ابوبکر ہوگا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول یہ منتخب ہوئے۔ انشاءاللہ الرحمن کل کی گفتگو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روشنی ڈالی جائے گی۔